اگلا لفظ مذہب. اب مذہب کو جو لفظ یہ عربی زبان سے ہے، ٹھیک ہے. اس کے لیے میں مثال کے طور پر آپ کو پہلے ایک دو حوالے پیش کرتا ہوں. سب سے پہلے ابراہیم رفاعہ کی معجم المصطلحات الکلامیہ، کتاب سے جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 275، مشہد سے کتاب چھپی ہے. اس کے اندر کہتا ہے المذہب، کہتا ہے لفظ مذہب کیا المراد بقولنا مذہب، جب ہم لفظ مذہب استعمال کرتے ہیں هو الاعتقاد، یہ عقیدے کے معنی میں. اچھا یہ یہاں پر بھی لفظ عقیدہ مذہب جو ہو بوتی صاحب نے یا اور بھی لوگوں نے کہا نا کہ مذہب فقہی، لیکن یہ بھی مشترک استعمال ہو گیا، ٹھیک ہے. ہمارے یہاں جیسے مثال کے طور پر اگر ہم مصر کے گزشتہ اسی صدی کے ایک بہت بڑے عالم فقیہ کی کتاب مثال کے طور پر ابو زہرہ بہت مشہور، تو پاکستان میں بھی رہ کے گئے، تو ان کی کتاب کا نام ہے المذاہب الاسلامی ہے، ٹھیک ہے. اس میں انہوں نے سارے اعتقادی فرقے وغیرہ کا ذکر کیا. تو لفظ مذہب کا ایک جو بوتی صاحب نے فرق کیا، یہ اب یہ ایک دو اور حوالوں سے، لیکن یہ بھی اس طرح سے استعمال ہو رہا ہے یا ہو چکا ہے کہ مذہب کا لفظ بھی عقیدے کے اختلاف پر بولا جائے، لیکن عام طور پر فرق کرنے کے لیے اس کو الگ کیا جائے گا. تو انہوں نے کہا کہ یہ اس کے اوپر اعتقاد یستمر علیہ صاحبہ علی جہت التدین، یعنی ایسے اعتقاد جس کے اوپر اس عقیدہ والا وہ چلے بطور اس کو دین اختیار کر کے، ٹھیک. ہاں بس یہ میں یہاں پر اس کو چھوڑ دیتا ہوں. انہوں نے بہت مختصر لفظ مذہب کی وضاحت کی. اس سے تھوڑی سی تفصیل اور وضاحت کے ساتھ جو لفظ مذہب کی وضاحت ہو جائے گی وہ ہم استعمال کریں گے معجم مصطلحات العلوم الشریعہ، جس کا میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ یہ بہت ہی ضخیم اور کئی لوگوں نے مل کر اس کو کام کیا ہے. اس کی جلد نمبر 3، ٹھیک ہے، اور صفحہ نمبر ہے 408، سعودی عرب سے چھپی ہے. میں نے جیسے کہا کہ اصطلاحات پر اگر آپ کو ایسی کتاب جو بہت مفصل چاہیے وہ تو یہ ہے. ہاں اس میں لکھتا ہے المذہب. لفظ مذہب کیا ہے بھائی؟ بریکٹ میں لکھا العقیدہ، یعنی عقیدے میں اس کا استعمال. الطریقۃ والمعتقد الذی یذهب الیہ صاحبہ، وہ راستہ یا وہ عقیدہ جس کے اوپر اس عقیدے کے ماننے والا چلتا ہے اور اسی سے وہ اپنے دین کے تمام وہ چیزیں لیتا ہے. وہو مجموعۃ من الآراء والنظریات العلمیہ، یہ نظریات مختلف علمی نظریات اور آراء کا مجموعہ ہوتا ہے. ارتبط بعضها ببعض ارتباطا، اور یہ آپس میں ایک دوسرے سے اس طرح سے مربوط ہوتے ہیں کہ وہ ایک ہی اس میں آ جاتے ہیں، ایک فکر یا ایک مدرسہ. تو ہم مدرسۃ الفکر، ٹھیک ہے، وہ مکتبہ فکر وغیرہ کے معنی میں. ومنہ المذاہب الفقہیہ والعقدیہ، اسی سے فقہی اور عقائدی مسالک کے مذاہب ہیں. اور الادبیہ والعلمیہ، ادب کے اندر بھی ہم کہیں گے مذاہب، علم میں کے اندر فلسفے کے اندر جیسے مذہب الحنفی، ٹھیک ہے، ہم حنفی مذہب جب کہیں گے. وہذا المصلح والسائد فی کتب الفقہ، کہتے یہ کتب فقہ میں موجود ہے. واما المذاہب الفکریہ المعاصرہ، کہتے جس، اور جبکہ ہم مذاہب جو جدید یا معاصر جو فکری تحریکات ہیں مذاہب ہیں جیسے علمانی یا سیکولرزم وغیرہ، کہتے یہ استعمال ہوتے ہیں عقائد کی کتابوں میں، ٹھیک. اب یہاں پر بھی انہوں نے اس کو مشترک کر دیا، ٹھیک ہے. ایک تو ذہن میں رکھیے گا کہ لفظ فرقہ یا لفظ مذہب کا جب استعمال لوگ کرتے ہیں عربی زبان میں تو عام طور پر علماء اب اس کو زیادہ فرق شاید کرنا شروع کیا کیونکہ کنفیوژن زیادہ ہوتی ہے کہ فرقہ جو ہے وہ اعتقاد کی بنیاد پر بننے والے گروہ ہو جائیں گے اور مذہب جو ہے وہ فروعی معاملات پر. لیکن بہت ساری کتابوں کے ٹائٹل میں آپ کو یہ ایک دوسرے سے مترادف بھی اس کا استعمال مل جائے گا، ٹھیک.